شہرزاد بائی سائمہ اکرم چودھری۔ ایپیسوڈ نمبر 2۔ گہرے سبز رنگ کے قداور گھنے اور شاداب درختوں میں گھری ملکہ کوثر مری کا جوبن آج کل عروج پر تھا۔ جی پی او چوک کی بیک سائڈ پر اوپر کی طرف جاتی روڈ جو کشمیر پوائنٹ سے جا ملتی تھی، اسی روڈ پر 2-2.5 کنال پر بنا میر ہاؤس آنے جانے والوں کی توجہ کا مرکز بنے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ سڑک پر لگے سیاہ رنگ کے گیٹ سے گھر کی طرف جاتی سڑک ڈھلوان کی صورت میں خاصی نیچے جاتی تھی۔ لان چونکہ سڑک سے چند فٹ نیچے اور گھر کی عمارت اس سے بھی زیادہ کافی نیچے تھی، اسی لیے سڑک سے گزرنے والے گھر کی چھوٹی چھوٹی دیواروں کے اوپر لگی گرل سے ٹکڑیوں کی صورت میں بنے 3-4 وسیع و عریض لان، صحن اور گھر کا پورچ بڑے آرام سے دیکھ سکتے تھے۔ گھر کے باہر کے صحن میں سرخ رنگ کی ٹائلیں لگی ہوئی تھیں اور 2-3 سیڑھیوں کے اسٹیپ کے بعد برآمدہ تھا جس میں دروازے کھلتے تھے۔ 2 دروازے کھلتے تھے، ایک دروازہ اندر کی طرف جانے والے کوریڈور میں اور دوسرا ڈرائنگ روم کی طرف جاتا تھا۔ سڑک پر بہت زیادہ آمد و رفت نہ ہونے کی وجہ سے اس گھر کی خواتین سامنے کا حصہ کم اور گھر کی بیک سائڈ پر موجود لان زیادہ استعمال کرتی تھیں، جہاں در شہوار نے ایک درخت پر جھولا بھی ڈال رکھا تھا۔ میر ہاؤس کے دائیں جانب چھوٹے چھوٹے 2 سرونٹ کوارٹرز بھی بنے ہوئے تھے، جن میں سے ایک چوکیدار اور اس کے خاندان کے لیے تھا۔ وہ لوگ میر فیملی کے خاندانی ملازم تھے۔ آج ماں بدولت اپنی 3 عدد کنیزوں کے ہمراہ سامنے والے لان میں شام کی چائے پئیں گے۔ در شہوار نے کچن سے چائے کی ٹرے لاتے ہوئے شاہانہ انداز میں اعلان کیا تو کنیزوں کا تازہ تازہ خطاب ملنے والی 3 لڑکیاں تڑپ کر اٹھ بیٹھیں۔ وہ سب اس وقت نچلے پورشن کے لاؤنج میں موجود تھیں اور ان کی مائیں دوپہر کی نیند پوری کر کے ابھی بیدار نہیں ہوئی تھیں۔ کیا کہا تم نے؟ انابیہ کو اپنی سماعت پر شک ہوا۔ ماں بدولت آج چائے سامنے والے لان میں بیٹھ کر پئیں گے۔ اس نے ایک دفعہ پھر شاہانہ انداز میں اپنے فرضی کالر اٹھائے۔ وجہ؟ نمیرہ نے شیشے کے بھاری بھرکم ایش ٹرے سے اخروٹ توڑ کر منہ میں ڈالا اور بھویں اچکا کر پوچھا۔ بہت دن ہو گئے نئے شادی شدہ جوڑوں کی چھچوری حرکتیں نہیں دیکھی مال روڈ پر۔ آج ماں بدولت کا فل ٹائم بھونڈی پروگرام ہے اور عوام الناس کو دعوت عام ہے۔ در شہوار نے کمال بے نیازی سے جواب دیا۔ تمہیں پتہ ہے نا سڑک سے ہمارے گھر کا پورا لان نظر آتا ہے؟ انابیہ نے اسے یاد دلایا۔ اسی لیے تو ہم وہاں تشریح آوری کا ٹوکرا رکھیں گے تاکہ ہر رنگین اور سنگین منظر اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ در شہوار نے شرارتی انداز میں آنکھیں مٹکائیں۔ مجھے تو معاف ہی رکھو، ہر دفعہ مجھ پھنسوا کر خود نکل جاتی ہو۔ طوبیٰ نے کشن سر کے نیچے رکھا اور بے تکلفی سے کارپیٹ پر لیٹ گئی۔ جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ در شہوار نے اس کو غیرت دلانے کی کوشش کی۔ سمجھو میں تو مر ہی گئی۔ طوبیٰ نے اپنی ٹانگیں پھیلا کر ایک کشن آنکھوں پر بھی رکھ لیا۔ طوبیٰ ٹھیک کہہ رہی ہے، داجی اور تایا ابا کا کچھ نہیں پتا، اگر آ گئے تو بھری جوانی میں مرحوم کر دیں گے ہمیں۔ انابیہ نے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ ویسے بھی وہ ان سب کے مقابلے میں تھوڑا سمجھدار اور محتاط طبیعت کی حامل تھی۔ وہ ویکینڈ کے درمیان میں کبھی نہیں آتے۔ در شہوار کی بھی داجی کی شب و روز پر کی گئی ریسرچ مکمل تھی۔ وہ تو شامیر بھی گھوڑے گدھے بیچ کر سوتا تھا، یاد نہیں کل رات کیسے آنکھ کھل گئی تھی اس کی؟ طوبیٰ نے فوراً کشن منہ سے اٹھا کر در شہوار کو یاد دلایا۔ جنگل کے ناکام مشن پر جو عزت افزائی ہوئی تھی اس کے زخم بھرنے میں ابھی کئی دن اور لگنے تھے۔ تو ٹھیک ہے پیاری بہنوں، میں یہ فرینچ فرائز، نگیٹس اور پکوڑے اکیلے ہی بیٹھ کر کھا لیتی ہوں۔ در شہوار کی بات پر ان تینوں کو ایک دم سکتہ ہوا جو لان میں جا کر ہی ٹوٹا۔ در شہوار بڑے مزے سے سڑک کے ساتھ بالکل ساتھ والے لان میں بیٹھی چائے پیتے ہوئے وہاں سے گزرنے والے لوگوں پر دلچسپ کمنٹس پاس کر رہی تھی، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی ان تینوں کو بار بار ہنسی آ رہی تھی۔ شرط لگا لو یہ سبز رنگ کے توتیا سوٹ والی باجی کی شادی بڑی ہی مشکلوں سے ہوئی ہے۔ لان کی 3 فٹ اونچی دیوار پر لگی گرل سے باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ طوبیٰ نے ڈھیر سارے نگٹس اپنی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو شکر ہے در شہوار کی نظریں اس کپل پر جمی ہوئی تھیں جو اس وقت ان کے گھر کی دیوار کی گرل سے ٹیک لگائے بڑے رومانٹک انداز میں تصویر بنوا رہا تھا۔ جتنے اونچے انداز سے یہ جڑ کر اپنے زرافے کی گردن والے میاں کے گلے میں باہیں ڈال کر فوٹو بنوا رہی ہے، اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے۔ در شہوار نے بڑے ماہرانہ انداز سے تجزیہ کر کے اپنی کزن کی طرف دیکھا جو دعوت شیراز اڑانے میں مصروف تھی۔ ہائے اللہ، میرے نگٹس کہاں گئے؟ در شہوار کو خالی پلیٹ دیکھ کر اچھا خاصا دھچکا لگا۔ ہمارے پیٹ میں؟ نویرہ نے انتہائی بدتمیزی سے ڈکار لیا۔ اور کچھ میری پلیٹ میں؟ طوبیٰ نے شرارت سے اپنی پلیٹ اس کے سامنے لہرائی۔ اللہ کرے مر جاؤ تم لوگ ساری کی ساری، تمہارے دانتوں میں کیڑا لگے۔ وہ غصے سے کھڑی ہوئی۔ تمہیں کس نے کہا تھا بیٹھ کر مخلوق خدا کا مذاق اڑاؤ؟
انابیہ نے سب سے بڑی کزن ہونے کا فائدہ اٹھا کر اسے ڈانٹنے کی کوشش کی۔ شرافت سے میری پلیٹ واپس کر دو۔ درشوار خطرناک ارادوں کے ساتھ طوبا کی طرف بڑھی، جو اس کے عزائم بھاگ کر فوراً دوسری طرف بھاگی اور درشوار نے اس کا تعاقب کیا۔ طوبا کو جلدی احساس ہوا کہ وہ اجلت میں غلط ڈائریکشن کی طرف مڑ گئی ہے۔ ان کے گھر کی لان کی دیوار کے ساتھ والے گھر کے لان کی دیوار کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اور چھوٹی سی منڈیر کوئی بھی بچہ پھلانگ کر بآسانی دوسرے گھر میں جا سکتا تھا۔ طوبا نے آؤ دیکھا نہ تھا اس خالی گھر کی طرف چھلانگ لگا دی۔ اس گھر کا لان میر ہاؤس کے بالکل برابر میں تھا اور جہاں سے سیڑھیاں نیچے گھر کی طرف جاتی تھیں یہ گھر بھی خاصی ڈھلوان پر میر ہاؤس کے بالکل برابر میں بنا ہوا تھا اور پچھلے 1 ماہ سے خالی تھا۔ میں تمہیں کہہ رہی ہوں شرافت سے واپس کر دو میرے نگٹس۔ درشوار نے دیوار کودتے ہوئے منہ پر ہاتھ پھیر کر دھمکی دی۔ نہیں دیتی، جو کرنا ہے کر لو۔ طوبا نے جواباً اسے منہ چڑھایا اور ایک ساتھ 2 نگٹس منہ میں ڈال لیے۔ تمہاری تو ایسی کی تیسی۔ درشوار اس کے پیچھے سیڑھیوں کی طرف بھاگی تو طوبا نے سیڑھیوں سے آگے لمبی ساری روش کی طرف دوڑ لگا دی اور جیسے وہ اس گھر کے پاس پہنچی اندر کا دروازہ کھلا۔ بلیک جینس پر گرے رنگ کی ٹی شرٹ پہنے گھریلے سے حلیے میں محمد ہادی باہر نکلا۔ دراز قد، صاف رنگت کے ساتھ شہد رنگ آنکھوں والا یہ نوجوان اچھا خاصا ہینڈسم تھا۔ درشوار اور طوبا دونوں کو یہ حیرت کا شدید جھٹکا لگا، جبکہ دوسری طرف اوپر گرل سے جھانکتی نمیرہ اور انابیہ گھبرا کر مزید گرل پر جھک کر نیچے دیکھنے لگ گئی۔ وہ درشوار اور طوبا کی بے عزتی کا لائیو منظر دیکھنا چاہتی تھی۔ جی فرمائیے۔ ناگواری کا ایک ہلکا سا تاثر محمد ہادی کی آنکھوں میں ابھرا۔ وہ انہیں کوئی ٹورسٹ سمجھا تھا جو اکثر تصویریں بنانے کے چکر میں اکثر ہی کھلے گیٹ سے نیچے جاتی سڑکوں پر سیڑھیوں کا پرکشش منظر دیکھ کر نیچے آ جاتے تھے۔ ہم لوگ پڑوس سے آئے ہیں۔ طوبا نے بھوکرا کر اپنے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ فرمائیے، کیسے آنا ہوا؟ محمد ہادی کے لہجے میں چھلکتی بے رخی پر وہ دونوں ہی سٹپٹا گئی۔ یہ نگٹس میری امی نے بھجوائے ہیں۔ طوبا نے گڑبڑا کر ہاتھ میں پکڑی پلیٹ ہادی کی طرف بڑھائی۔ یہ؟ اس نے سخت حیرانگی سے پلیٹ میں رکھے 4-5 چھوٹے چھوٹے نگٹس کو دیکھا۔ جی۔ طوبا ٹھٹائی سے مسکرا دی۔ تھینکس۔ اس نے سنجیدگی سے پلیٹ پکڑی۔ درشوار کا دل بیٹھ گیا۔ ٹھہریے، ابھی خالی کر کے لا دیتا ہوں آپ کو۔ وہ سنجیدگی سے پلیٹ اٹھا کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اللہ کرے مر جاؤ تم۔ درشوار نے غصے سے طوبا کو بددعا دی۔ ویسے بندہ شاندار ہے۔ طوبا نے شرارت سے ایک آنکھ دبا کر لوفرانہ سا اشارہ کیا۔ محمد ہادی 2 ہی منٹ بعد باہر تھا۔ تھینک یو سسٹر۔ اس نے خالی پلیٹ طوبا کی طرف بڑھاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ تو سسٹر کے الفاظ پر طوبا کے چہرے پر پھیلنے والی تاثرات دیکھ کر درشوار نے بمشکل اپنی ہنسی کو حلق میں دبایا۔ کم وقت رف اینڈ ٹف حلیے میں بھی کسی ہیرو سے کم نہیں لگ رہا، درشوار نے دل ہی دل میں سوچا۔ اب میں جاؤں؟